میٹنگز، ملاقاتیں. میٹنگز جو ہیں وہ ہم روزمرہ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، مگر دفاتر میں خاص طور پہ میٹنگز کا کوئی مقصد ہوتا ہے. عمومی زندگی میں ہم اس پہ زیادہ غور و خوض نہیں کرتے کہ ہم جو ملاقات کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. کئی ملاقاتیں دوستوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور اس میں کیجول ایک دوسرے کو دیکھنا، ریلیکس کرنا، کچھ مل کر انجوائے کرنا یا تبادلہ خیالات کرنا، یہ سب میٹنگز کا حصہ ہوتا ہے. میٹنگز میں فیملی کے ساتھ اتوار کا انتظار کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ، یعنی ایک فیملی سیٹنگ میں میٹنگ. اور میٹنگ جو ہے وہ کس جگہ پہ ہو رہی ہے، اس کا ہمارے موڈ کے اوپر اثر پڑتا ہے. میٹنگ کس مقصد سے ہو رہی ہے، اس کا ہمارے موڈ پہ اثر پڑتا ہے. میٹنگ کے نتائج ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کا بھی اثر پڑتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میٹنگ سے پہلے ہم نے میٹنگ کا ایجنڈا ڈیفائن کیا ہوا ہے، مقصد وجہ ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہے، تو میٹنگ با مقصد ہوگی. ورنہ جو ہے وہ گوئنگ تھرو دا موشنز ہے، یعنی کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے. اور کئی دفعہ تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ اگر میٹنگ کا پرپس ڈیفائنڈ ہے مگر میٹنگ کو ہم صحیح طریقے سے لے کر نہیں چلے، تو کچھ فائدہ نکلنے کے بجائے میٹنگ سے الٹا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. یعنی کہ میٹنگ سے پہلے جو معاملات تھے مابین پارٹیز کے، وہ بجائے بہتر ہونے کے خراب بھی ہو سکتے ہیں. اور لوگ اس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں کہ میٹنگ کا آؤٹ کم کیا ہوگا. تو میٹنگ میں ایجنڈا بہت اہم ہو گیا، میٹنگ کی جگہ بہت اہم ہو گئی، میٹنگ کی وجہ بہت اہم ہوگی، اور میٹنگ کے نتائج کیا نکلیں گے یہ بھی بہت اہم ہو گیا. اچھا، اب یہ میٹنگ ہو کن لوگوں کے درمیان رہی ہے؟ یہ کیجول میٹنگ ہے، یہ سیلز میٹنگ ہے، یہ کوئی ڈاکٹر اور مریض کی میٹنگ ہے، یہ کوئی وکیل اور اس کے کلائنٹ کی میٹنگ ہے. یعنی کہ میٹنگ کے اندر جو شرکاء ہیں وہ کون ہیں اور ان کے مطمع نظر کیا ہیں. یعنی جب وہ میٹنگ میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کے ذہن میں کیا خیالات تھے، جو مقصد جس ایجنڈا پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے متعلق سوچ رہے تھے، یا میٹنگ تو ہو رہی تھی مگر وہ سب اپنی اپنی دنیا میں، اپنے اپنے ذہنوں میں، اپنے اپنے خیالات میں مگن تھے، اور صرف ویسے مٹھی ہلا رہے تھے، ویسے ایک دوسرے کو آنکھوں سے کیوز دے رہے تھے کہ میں بات سن رہا ہوں، مگر آنکھیں کھول کر بھی وہ اپنی دنیا میں گم تھے. یا پھر کئی میٹنگز تو ایسی ہوتی ہیں جن میں باقاعدہ سونے کا بہترین انتظام کیا جاتا ہے. ادھر میٹنگ شروع ہوئی، ادھر جو ہے نیند کی دیوی مہربان ہونی شروع ہوئی. جیسے جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں اور آپ فیز آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ زون آؤٹ ہو جاتے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں مگر آپ جو ہے وہ کچھ نہیں سن پا رہے، اور میٹنگ جو ہے وہ کھلی آنکھوں سے یا بند آنکھوں پہ. آپ نے حتیٰ کہ ہائیسٹ آرڈر لیول کی میٹنگز دیکھی ہوں گی، جیسے کہ قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں میٹھی نیند لوگ سو رہے ہوتے ہیں. ادھر ایک سپیکر جو گفتگو کر رہا ہے، لوگ گفتگو کر رہے ہیں، وہ نیند کے اندر مگن ہوتے ہیں. تو اس طرح کی میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں. کچھ میٹنگز ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ جبری میٹنگز ہو رہی ہیں، کسی نے آپ کو وہاں پہ پکڑ کے بٹھا دیا. کچھ میٹنگز ایسی ہوتی ہیں جس میں شرکاء ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، 2 3 4 5 جتنے بھی شرکاء ہیں، تو کوئی ایک ہی میٹنگ کو سیبوٹاج کر دیتا ہے. یعنی ایک ہی شخص میٹنگ کو لیڈ کر رہا ہے اور وہ اپنی ہی باتیں کیے جا رہا ہے، باقی سب سن رہے ہیں، اور میٹنگ میں پارٹیسپیشن جو ہے وہ صرف سننے کے حد تک ہے. حالانکہ کانورسیشن یا گفتگو، اس میں واقعی سننا زیادہ اہم ہے مگر بولنا بھی بہت اہم ہے. کیونکہ اگر ہم ایک لمبی دیر تک کلاس رومز میں آپ دیکھ لیں یا بورڈ میٹنگز میں آپ دیکھ لیں، اگر ہم ایک لمبی مدت تک صرف سنتے ہی رہیں
تو آہستہ آہستہ ہماری برین ویوز ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہم جیسے نیند میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹریکشن، کوئی سوال پوچھنا، کوئی بات کرنا، کوئی اپنا کوئی اس کے اوپر اپنی طرف سے کوئی فیڈ بیک دینا. اور فیڈ بیک کا لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا میٹنگز میں، آپ کی فیڈ بیک کیا ہے، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں. مگر فیڈ بیک ہوتی ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے، اور ساتھ میں فیڈ فارورڈ بھی دینی چاہیے. اور فیڈ فارورڈ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہم نے ساری بات چیت کی ہے اس میں ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اس سے نتائج کیا اخذ کیے گئے ہیں، اور اس کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میٹنگ کا ایجنڈا، میٹنگ کی جگہ، میٹنگ کے شرکاء، اور میٹنگ چیئر کون کر رہا ہے، میٹنگ کا ماڈریٹر کون ہے، میٹنگ کو لے کر کے کون چل رہا ہے، اور میٹنگ میں جو مختلف لوگ ہیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں. اگر میٹنگ جہاں سے جو چیئرمین ہے میٹنگ کا، جتنے لوگ اس سے دور بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حفظ مراتب میں، ہائرارکی میں وہ کم تر ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ہائر پوزیشن والے لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو کم ہائرارکی میں لوگ ہیں ان کی بات کون سنے گا. اور روز مرہ کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے ویو فرام دا ٹاپ، ایک ہوتا ہے باٹمز اپ، یعنی کہ نیچے سے کیا ویو ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ موقع ہی نہیں دیں گے کہ جو نچلی سطح پہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو کاگز آف دا ویل ہیں، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی مشینری چلتی ہے تو اس میں ایسے دندے ہوتے ہیں، دندے پھنستے ہیں تو وہ ویل گھومتا ہے، اگر دندے پھنسے نہ تو ویل گھومتا نہیں ہے. تو ان کا بولنا بہت ضروری ہے، ان کو شامل بہت کرنا ضروری ہے. اگر کوئی اپنی رائے پہلے دے دے گا ہائر پوزیشن والا تو وہ تو بول ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ اس سے ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے، وہ اس کو رد نہیں کریں گے، وہ اس کے الگ سا ویو کوئی نہیں دیں گے. ان کا ویو جاننا میٹنگز میں بہت ضروری ہے. ورنہ میٹنگ کا مقصد کیا ہے؟ آپ پھر ایک میمو جو ہے وہ بنا کے بھیج دیں، ایک سرکولر بھیج دیں کہ بھئی یہ خیالات ہیں. تو میٹنگز کا مسئلہ، مقصد جو ہے وہ ہے فیڈ بیک اینڈ فیڈ فارورڈ دینا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بھی میٹنگ میں ہم 6 جو پوائنٹس ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، یعنی ہو، میٹنگ میں ہے کون، ہو، وین، میٹنگ ہے کب. کئی میٹنگ جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ لمبی طوالت کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس میں غیر ضروری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جو اصل ماخذ ہوتا ہے میٹنگ کا وہ جو ہے غائب ہو جاتا ہے. سو میٹنگ سیبوٹاج ہونا، ڈیریل ہونا، میٹنگ کا مقصد حل نہ ہونا، میٹنگز پہ میٹنگز کیے جا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں، سب نے منہ پہ ماسک لگائے ہوئے ہیں. آج کل کرونا کی وجہ سے اس میں لوگوں کے جو ایکسپریشنز ہیں وہی نہیں پتہ چل رہے کہ وہ فیل کیا کر رہے ہیں، ان کی باڈی لینگویج کیا ہے. یہ سب چیزیں بھی بہت اہم ہیں. سو میٹنگ میں ہے کون، میٹنگ چیئر کون کر رہا ہے، میٹنگ کہاں ہو رہی ہے، میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے، اس سے حاصل کیا کرنا ہے. یہ سب چیزوں کو ہم لے کر کے چلیں گے. میٹنگ کے منٹس، پوائنٹس نوٹ کرنا کہ میٹنگ میں آنے سے پہلے ہمارا یہ ایجنڈا تھا، یہ پوائنٹس تھے، ان کی یہ پرائیورٹی تھی، اور میٹنگ سے نکلتے ہوئے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ منٹس آف دا میٹنگ کیا ہے، اور منٹ پہ پھر میٹنگ کی فیڈ بیک کیا ہے. اگر ہم ویئر، وین، وائی، ہو، ہاؤ، ان سب چیزوں کو کہاں، کس لیے، کب، کس طرح، کون، یہ پوری سٹوری، پوری کوئی بھی کہانی اگر مکمل کرنی ہو تو اس سے یہ جو سوال ہیں، کچھ یہ جو کچھ ورڈز ہیں، کی ورڈز ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے.